کسب، کمائی، کسی ایسے امر کے لیے انسان کا کوشش کرنا جس میں اس سے نفع ہو، کسب المال، مال کمانا. تو انسان کی کمائی، اسی لیے کہتے ہیں نا کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. کمال کی کمائی کرو تاکہ تم دنیا بھر میں عزیز ہو جاؤ، پیارے ہو جاؤ. غد، کل جو آنے والا دن، امس گزرا ہوا، غد آنے والا دن. کسی کو کیا پتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، موافق کرے گا، مخالف کرے گا. انسان ارادے کرتا ہے کہ کل اچھا کام کرے گا مگر اس سے کوئی کام غلط ہو جاتا ہے. اسی طرح بالعکس، تو انسان کو نہیں پتا کون سی گھڑی میں میں کیا کروں گا، آنے والے دن میں کیا ہوگا. تو کیا ہیلے بہانے، کتنی چیزیں، کون کہاں مرے گا، کل کیا کمائے گا، انسان خود سے جانتا. ارادے کرتا مگر نہیں پتا. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کا ایک ماننے والا آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت سلیمان سے، حضرت اللہ نے آپ کو ہوا پر حکومت دی ہے، ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں مصر سے لے جائے اور ہندوستان پہنچا دے، ہند میں پہنچا دے. آپ نے کہا تجھے ہوا کیا ہے، کیوں ایسا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بازار میں جا رہا تھا، مجھے اسرائیل علیہ السلام نظر آئے، ملک الموت، اور انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا، جیسے غور سے دیکھتے ہیں نا، گھور کے دیکھا. تو مجھے لگتا ہے ان کا ارادہ میرے بارے میں شاید میری روح قبض کرنے کا ہے، تو آپ مجھے اس وقت ہند پہنچا دیں. اس نے منت جاری کی، آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اسے اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا. اگلے دن ہندوستان میں اس کی روح قبض ہو گئی. اس سے اگلے دن ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد اسرائیل علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو نے چھوڑنا تو کسی کو بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کو ڈراتا کیوں ہے تو؟ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ فرمایا ایک شخص آیا تھا اس طرح، تو نے اس کو بازار میں کہیں گھور کے دیکھا، وہ ڈر کے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے ہند پہنچا دیں ہوا کے ذریعے. میں نے اس کو بھیج دیا. حضرت اسرائیل نے کہا اگلے دن میں نے اس کی روح ہندوستان میں قبض کر لی. اگلے دن اس کی روح میں نے ہندوستان میں قبض کر لی. میں نے جو اس کو گھور کے دیکھا تھا وہ یہ کہ جو لسٹ مجھے ہر سال کی مل جاتی ہے کہ کس کی فلاں وقت فلاں جگہ میں نے روح قبض کرنی ہے، میرے پاس اس کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس کی روح میں نے ہندوستان میں قبض کرنی ہے، اور وہ یہاں پھر رہا تھا. تو میں نے غور سے دیکھا کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. میرا دیکھنا اس کے ڈر کا سبب بن گیا، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے ہوا کے ذریعے اس کو بھجوا دیا، جہاں اس کی روح قبض ہونی تھی میں نے قبض کر لی. تو کون کہاں مرے گا کسی کو معلوم. آپ ارادہ کر کے کہیں جاتے ہیں تو آپ کو کیا معلوم کہ وہاں آپ کی موت لکھی ہوئی ہے، انسان کو پتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ایک دن پہلے نشان لگا رہے، کل فلاں مرے گا، اس کی لاش یہاں ہوگی، کل فلاں مرے گا. یہ خبر کس نے دی؟ اونچی، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو بتا رہے ہیں، وہ جو فلاں جگہ سے جو مال آتا ہے نا، پیداوار آتی ہے تقسیم، تو تم نے میرے بعد اس کو تقسیم کرنا ہے، میرے بعد تم نے اس کو، تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری 2 بہنیں ہیں. حضرت ابو بکر اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں تمہارے 2 بھائی ہیں اور تمہاری اونچی،
حضرت عائشہ کہنے لگی میری تو ایک ہی بہن ہے، حضرت اسما جو عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، میری تو ایک ہی بہن ہے، دوسری بہن کہاں سے؟ فرمایا میری ایک بیٹی پیدا ہوگی، ایک بیٹی وہ ماں کے پیٹ میں ہے اور مجھے پتا ہے وہ بیٹی ہوگی، اس لیے میں نے کہا کہ تمہاری دو بہنیں۔ حضرت ابو بکر بتا رہے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو نبی سے فیض یافتہ صحابی کی اتنی شان، تو پھر نبی کی کتنی شان، اور نبیوں کے نبی کی کتنی شان۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو، بتائیے۔ تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں اب ان کو کیا کہا جائے گا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انسان خود سے نہیں جانتا کب مرے گا، پلاننگ ہے اس کے پاس 10 سال کی، 20 سال کی۔ حکایت لکھی ہے تفسیر روح البیان میں، ایک شخص سورج کے فرشتے کے لیے کہتا ہے اللہم صلی علی ملک الشمس۔ ایک دن ملک الشمس سورج کے فرشتے نے اللہ تعالی سے دعا کی، یا اللہ مجھے وہ شخص دکھا جو میرے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے اجازت بخشی، وہ فرشتہ اس بندے کے ہاں آیا اور کہا میں صرف تیرے لیے زمین پر آیا ہوں اور میں ہی سورج کا فرشتہ ہوں، بتا کوئی خدمت ہو میرے لائق۔ اس نے کہا حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ کی ملک الموت کے ساتھ دوستی ہے، موت کے فرشتے کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، میرے لیے ان سے کہیے کہ ایک تو مجھے موت کے مقرر وقت سے مہلت دے، اور دوسرا میری روح قبض کرتے وقت آسانی کرے، جو میرا ٹائم مقرر ہے اس سے مجھے مہلت دے دے، اور جب میری روح نکالیں تو آسانی کریں۔ وہ ملک الشمس اس شخص کو لے کر سورج میں پہنچ گئے اور اسے سورج میں بٹھا کر ملک الموت کے ہاں پہنچایا، اس کی سفارش کی تو ملک الموت نے اس کا نام اور ولدیت اور سکونت پوچھی کہ نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو؟ ملک الشمس نے اس کا تعارف کرایا۔ ملک الموت نے لوح محفوظ کو دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص کی موت سورج کے اندر لکھی ہے اور اس کی روح ہمارے خدام نے نکال بھی لی ہے۔ چنانچہ ملک الشمس سورج میں واپس تشریف لائے تو اس شخص کو مردہ پایا، یعنی جانے کا سبب ہی وہی بن گیا، جو اس نے بات کروانی تھی، سفارش کروانی تھی، وہیں اس کی موت لکھی تھی۔ ایک اور حکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینے کے گرد و نواح میں سیر کو تشریف لے گئے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی گئی کہ یہ ایک حبشی جوان ہے۔ آپ نے فرمایا وہی اللہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس نے اس بندے کو زمین و آسمان میں اسی جگہ پر پہنچایا جہاں اس نے دفن ہونا تھا، اور اسی سے ہی اس کا خمیر ہوا تھا۔ قیامت کے دن زمین عرض کرے گی یا اللہ یہ ہے وہ تو تیری امانت جو تو نے میرے اندر رکھی۔ کیا مطلب؟
کہ جنگل میں اس کی قبر بن رہی ہے، تو اس کی موت جہاں لکھی تھی اللہ نے اس کو وہیں پہنچا دیا، وہیں گھر میں بیٹھا تھا اچھا بھلا، لیکن سفر کیا، جنگل میں آیا، جہاں موت لکھی تھی وہاں رب نے پہنچا دیا۔ پیغام کیا دیا؟ اے انسان، ہر وقت موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ، تیاری میں لگا رہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی چاہ لے، طاعت الہی اللہ کے احکام ماننے میں اگر کوئی سستی کی ہے توبہ کر لے، قرض دینا ہے تو فوراً ادا کر دے، جن سے تو بلا وجہ روٹھا ہوا ہے ان کو راضی کر لے، جو وصیت کرنی ہے کر لے۔ کیا مطلب؟ کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا غیب کے خزانے 5 ہیں، اور یہی آیت سورہ لقمان کی آخری آیت۔ انہی غیوب 5 میں سے کوئی کسی کا اپنے طور پر دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں خود سے، تو ایسا کہنے والا ایمان والا نہیں رہے گا۔ اللہ کی عطا سے وہ جانتے ہیں جن کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، اور انبیاء میں جتنا علم اللہ تعالی نے نبی پاک کو دیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں بزرگوں کے واقعات یا آپ کو دیگر باتیں بتاؤں، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند، ان کے ایک بیٹے ہیں حامد رضا، دوسرے بیٹے ہیں مصطفیٰ رضا۔ حامد رضا صاحب کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے، مصطفیٰ رضا صاحب کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے۔ حامد رضا صاحب جلد انتقال کر گئے، مصطفیٰ رضا صاحب 90 سال کی عمر پا کر بعد میں وفات پائی۔ وہ آئے دہلی، میں نے جو کتاب لکھی ہے رضا کی زباں تمہارے لیے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ دہلی آئے تو ایک دیوبندی شخص آیا اور کہنے لگا جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہم اس کو جانتے ہیں، یہ محض بحث کرتا ہے، مانتا سنتا ہے نہیں، ہم نے اس سے بہت مرتبہ بات کی ہے تو یہ وقت ضائع کرے گا، اس کو رہنے دیں۔ حضرت صاحب نے مفتی اعظم نے فرمایا بھئی اس کی کوئی نہیں سنتا تو چلو آج ہم سن لیتے ہیں، کوئی نہیں سنتا تو ہم سن لیتے ہیں۔ اسے کہا ہاں بھئی بول کیا بات کرنی ہے؟ اس نے کہا جی علم غیب پہ بات کرنی ہے، کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، اس پر بات کرنی ہے۔ فرمایا بول۔ وہ 1.5 گھنٹہ بولتا رہا، حضرت صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ تھوڑا چپ ہوا فرمایا کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ بھی کر لے، یہ نہ ہو تو بعد میں کہہ کہ جی یہ رہ گیا، کچھ رہ گیا۔ وہ 10 منٹ اس نے اور بول لیا۔ فرمایا اب میری سن۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کی سنی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے آپ جو کہیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے 1.5-2 گھنٹے تیری بات سنی ہے، تو 2 منٹ میری بات نہیں سن سکتا؟ اس نے کہا اچھا جی کہیں۔ حضرت مفتی اعظم نے فرمایا جس کا بیٹا اپاہج ہو، اپاہج معذور ہو، اس کو دیکھ بھال کی بجائے اس کو بغیر آسرے سہارے کے چھوڑ دینا، اس نے کہا اس بات کا کیا مطلب؟ فرمایا سن تو صحیح، بیٹا ہو اپاہج اور باپ پرواہ نہ کرے، اس کو چھوڑ دے کہ جو اس کے ساتھ ہوتا رہے، اس کی نگہداشت علاج اس کا خیال نہ رکھے، حج بطل کے پیسے لیے ہوں،
کسی سے حج بدل کے پیسے لیے اور حج نہ کرے. ابھی حضرت نے اتنا فرمایا تھا، اس نے حضرت کے پاؤں پکڑ لیے، مفتی اعظم کے پاؤں پکڑ لیے. کہنے لگا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں. جب آپ کو اتنا علم غیب ہے، نبی کو کتنا ہوگا. اللہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کو علم غیب نہیں دیتا تو کافر منافق تو پتہ نہیں کیا کرتے. بالکل نبی کو علم غیب تھا. یہ میں آپ کو ابھی کی بات سنا رہا ہوں، یہ 40-50 سال کے اندر کی بات. میں نے اپنے پیر و مرشد میں جو کچھ دیکھا وہ کتنا سناؤں آپ کو، جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو لوگ نبی پاک کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ان کو علم نہیں. اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہم مانتے ہیں. یہ بیان ابھی جاری ہے. انشاءاللہ آئندہ جو میں مزید اس پر گفتگو کروں گا، کچھ واقعات بھی ہیں، کچھ اور روایات، کچھ اور دلائل علم غیب کے حوالے سے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی جانتے جتنا کتنا ہمارے پاس پیمائش نہیں ہے. جی کتنا جانتے ہیں تم؟ آج کے ایک عالم کا علم نہیں ناپ سکتے ہو، نبی کا علم کہاں سے ناپو گے؟ تو اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ادب کی توفیق دے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.